یہاں دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور کتنا خوشگوار موسم ہو رہا ہے۔ اصل میں رات 3 بجے سے بارش ہو رہی تھی کراچی میں، تو یہاں دیکھیں بارش کافی زیادہ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ نارمل ہی بارش ہوئی، اور یہ ہے کہ موسم کافی خوشگوار ہو گیا۔ اور یہاں پہ میں نا اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اسکول جانا تھا۔ بارشیں اتنی نہیں ہوئی، تو اس لیے نا بچوں نے اسکول جانا تھا، تو میں نے سوچا پہلے ناشتہ بنائیں پھر ہی باقی کام کیے جائے، کیونکہ رات کو پھر لائٹ بھی اتنی دیر سے آتی ہے، تو کافی نا پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ صبح اٹھنے کو نا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور نیند بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے بار بار لائٹ چینج کرنے کی وجہ سے۔ اور یہاں دیکھیں میں بچوں کے لیے نا انڈا اور بن بنا رہی تھی۔ اصل میں بچوں کو نا یہ انڈا بن بہت اچھے لگتے ہیں، وہ نا ایسے برگر کی طرح کھاتے ہیں، تو میرے چھوٹا والا بیٹا نا اس کو یہ ڈش بہت پسند ہے، تو وہ بولتا ہے کہ مجھے نا یہی لنچ میں بنا کے دیا کرو مما۔ حالانکہ نا ڈبل روٹی اور انڈا جو ہے نا لنچ باکس کے اندر کافی وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نا تھوڑا سا انڈے کو بھی کڑک بناتی ہوں اور بریڈ کو بھی کڑک کر دیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کو بالکل نرم سا بنا کے دیتے ہو نا بچوں کو، تو یہ بالکل چپچپا سا ہو جاتا ہے اور پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو میری اپنی جو اسکول گوئنگ بہنیں ہیں، جن کے بچے اسکول گوئنگ ہے، ان بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جب بھی آپ ایسے بنا کے دیتے ہو نا ناشتہ، تو آپ ان کو نا تھوڑا سا کڑک بنا کے دیے جاتے، اور دوسرا یہ کہ ان کو ٹھنڈا جو ہے نا تھوڑا سا دیر پہلے بنا لیا کیجئے، اور کوشش کریں کہ ان کو نا ٹھنڈا کر کے پھر ہی آپ لنچ باکس کے اندر ڈالیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ٹھنڈا ہو جائے گا نا ناشتہ، تو پھر اس کے اندر پسینہ آنے کا نا کم ہوتا ہے، کہ اس کے اندر پانی اور نمی آ جاتی ہے نا جو وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے نا بہت ہی مزے کا جو ہے نا وہ لنچ باکس بن جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی تھی چائے، تو صبح تو بچے بس چائے اور پاپے کھا کے چلے جاتے ہیں، کبھی بریڈ کھا لیتے ہیں، بسکٹ کھا لیتے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا وہ بریڈ اور انڈا لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے آنے سے پہلے نا میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے نا کھانا تیار کر دوں، سارے کام نپٹا کے نا میں کھانا بھی تیار کر دوں، کیونکہ بچوں کو نا پھر ایسے ہلکے پھلکے چیزوں سے نا بھوک لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ اسکول میں بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کو آتے ہی نا بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں فٹافٹ سے جو ہے نا ناشتہ بنا رہی تھی، کیونکہ صبح صبح کا ٹائم اتنا بھاگم دوڑی والا ہوتا ہے نا، کہ صبح صبح کا ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ جو ہے نا اور کہ کب آپ کا نا ٹائم گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو۔ اور یہ چائے بھی میری تھوڑی سی باہر آ گئی تھی، تو جب آپ کا دھیان 1 سے 2 کاموں میں ہوتا ہے نا، تو تھوڑا سا ہو جاتی ہے پرابلم۔ اور میں 2 انڈے جو ہے نا وہ ایسے ہی ساتھ میں بنا رہی تھی، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ میں نا اس کو ٹھنڈا کر کے ٹفن میں ڈالوں، تاکہ اس کو پسینہ نہیں آئے، ورنہ بچے اکثر شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ مما اس کو پسینہ آ گیا اور یہ ساری نا نرم ہو گئی، اور پھر بچے واپس لے کے آ جاتے ہیں لنچ باکس، نا کھاتے نہیں ہیں، بولتے ہیں وہ گرم کر کے دو پھر کھائیں گے۔ تو اس طرح سے نا میں پھر تھوڑا سا کڑک کر کے رکھتی ہوں اس کو، اور اس سے یہ صحیح رہتا ہے۔ اور باقی آپ سنائیں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں تو شکر ہے خداوند کا کہ ٹھیک ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہینگس اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کس طرح ہم اپنے گھر کو نا ایک تو بجٹلی فرینڈ ہم اپنی چیزوں کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ میں بڑی سی نا چھری لے کے آئی ہوں، یہ دیکھیں یہ بڑی سی چھری ہے، اس کے ساتھ کیک بھی اتنی اچھے سے کٹنگ ہو جاتا ہے، اور بند وغیرہ بھی بہت اچھے سے نا اس کو کٹنگ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ اگر کیک بھی بناتی ہوں نا، تو بیچ میں سے کاٹنا ہونا تو اتنی ایزی سے یہ کٹنگ ہو جاتی ہے، اور یہ بند وغیرہ بھی میں نے کاٹا ہے نا تو اتنا سموتھ سا یہ کٹ گیا، ورنہ آپ چھری آم کے ساتھ کاٹتے ہو نا تو یہ کافی جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے بند، کیونکہ بہت ہی نرم ہوتا ہے تو یہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو پہلے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ ان کو ہوا لگ جائے نا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے چائے بھی بنا لی تھی اور بچوں کو دیا، پھر بچوں نے کھایا تو کافی انہوں نے جو ہے نا پھر وہ کھا پی کے نا وہ آرام سے اسکول چلے گئے۔ اور آج کا جو میں بتا رہی تھی کہ پردہ، اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ جب بھی میں جو ہے نا پردہ جو ہے نا وہ ایک عورت کی شرم اور اس کی حیا کا جو ہے نا وہ اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے، آپ کے کردار سے ہی آپ کا جو ہے نا رویہ وہ چھلک رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہو۔ تو میں تو
بے شک 15-16 سال کی ہی تھی، تو جو ہے نا میں نے اپنا جو ہے نا، اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے نا پراٹھا اور جو میرے رات کا بچا ہوا تیل تھا نا کھانے کا، وہ میں نے چکن بنائی تھی، تو اس کا نا آئل تھوڑا سا بچ گیا تھا، تو اس کے اندر ہی میں نے یہ نا انڈا ڈال کے پکا لیا۔ میں نے سوچا اس کو کیوں ضائع کیا جائے، تو میں نے اس کے اندر ہی نا نمک مرچی بھی شامل ہوگی اور آئل بھی شامل ہو گیا۔ تو میں اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں کہ میں بہت چھوٹی سی تھی، 15-16 سال کی، جب ٹین ایج تھی، تو میں نا باہر جب جاتی تھی نا تو چادر لے کے جاتی تھی۔ مجھے حالانکہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم چادر لو، میرے پاس چادر ہوتی بھی نہیں تھی، میری چاچی کی چادریں ہوتی تھی نا، وہ چاچی چادر لیتی تھی، تو مجھے نا اس سے دیکھ کے نا بہت شوق آتا تھا، اور میں نا اس کی چادر لے کے نا باہر جاتی تھی۔ باہر بھی اتنا نہیں جا سکتے تھے ہم لوگ، کیونکہ میری دادی اماں تھی، میری ماں تو تھی ہی نہیں۔ میری امی میں بہت چھوٹی تھی، 10-11 سال کی تھی جب میری امی جو ہے نا وہ فوت ہو گئی، تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم چادر لے کے باہر جاؤ۔ پھر بھی میں نا اپنے آپ کو ڈانپ کے اور ایسے جانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈانپ کے باہر نکلتے ہو نا تو دیکھنے والے کی نظر خود بخود نیچے ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے جو ہے نا وہ ظاہری سی بات ہے، اب چھوٹا سا دوپٹہ نیٹ کا لیا ہوتا ہے آپ نے، کئی عورتوں نے یا کئی لڑکیوں نے، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا بالکل ان کا اپنا ماحول ہے اور میرا اپنا ماحول ہے، لیکن مجھے ایسے ہی اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ مجھے کچھ لوگ ایسا بھی بول رہے ہوتے تھے کہ تم کیا مائیوں کی طرح چادریں لے کے پھرتی رہتی ہو، پر مجھے نا بہت اچھا لگتا تھا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا اسی طرح سے باہر جاؤں اور آؤں، تو میں ایسے ہی جاتی تھی۔ تو اب میں جب بھی دعا کرتی ہوں تو میں ظاہری بات ہے، ہر عورت ہی دوپٹہ لے کے ہی دعا کرتی ہے، تو میں کرتی ہوں نا، تو میری بیٹی مجھے دیکھ کے نا وہ بھی شروع ہو گئی ہے، وہ بھی موبائل پکڑتی ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی کلام کی چیز لگا لیتی ہے، تو اس سے نا آیت وغیرہ لگا لیتی ہے، دعا لگا دیتی ہے، تو دوپٹہ پکڑ کے نا سر پہ، تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور سن رہی ہوتی ہے، تو اس سے نا اس دن پاپا کے چہرے پہ جو خوشی اور پیار تھا نا، کیونکہ ہر مرد بے شک وہ کتنا بھی خراب ہو، وہ کیسا بھی ہو، لیکن وہ چاہتا ہے اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیٹی اور اس کی جو بیوی ہے نا، وہ ایسی ہی ہو کہ وہ پردہ دار ہو، دعا پرہیز والی ہو، تو وہ اس کا نا اس طرح سے ہر مرد کا نا سینہ چوڑا ہو رہا ہوتا ہے، کہ وہ دیکھتا ہے جب اس کی بیٹی یا اس کی بیوی یا اس کی پردے میں رہتی ہے، دعا کرتی ہے، تو بے شک بیویوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بیویاں بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ دعا گو ہوں، وہ خدا کو یاد کرے، اور اسی طرح سے نا ایک گھر کا ماحول بھی اتنا اچھا ہو جاتا ہے نا، کہ میری بیٹی کے اندر بھی وہی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو میں یہ سب چیزیں دیکھ کے نا بہت خوش ہو رہی تھی۔ اور یہاں جو ہے نا میں چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا وہ گھر کے کر رہی تھی، کیونکہ لائٹ نہیں تھی، تو میں نے سوچا چلو تھوڑا سا نا چھوٹا چھوٹا، اور یہاں میں نے نا چارجرز وغیرہ میرے ادھر ادھر ٹیبل کے اوپر بکھرے ہوتے ہیں، تو میں نے نا ان کو ایک کلپ لگا کے نا، تو یہ میں نے بائی کیا تھا کلپ، جو آج کل تو بہت چل رہے ہیں یہ کلپ، اور میں نے سارے چارجر اس کے اندر لگا دیے، اور ایک کلپ میں نے یہاں پہ جو ہے نا ہینگ کر دیا۔ اس کے اندر نا یہ میں صابن دانی جو لے کے آئی تھی نا، یہ میں نے لگائی ہوئی تھی، لیکن یہ صحیح سے نا فکس نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے یہاں پہ نا اس کو فکس کیا، تاکہ نا میں اس کے اندر شیمپو، صابن وغیرہ جو ہے نا، ہینڈ واش اور فیس واش وغیرہ، یہ سب جو ہے نا میں اس کے اندر رکھ دیتی ہوں۔ سینیٹائزر بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اور فرنیل کی وہ جو ہوتی ہے نا وہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ باتھ روم کے پاس ہے نا یہ، تو اس کے اندر میں نے پھر یہ بھی چیزیں رکھی ہوئی ہے، تاکہ اسمیل وغیرہ کی نا اس کے اندر جو ہے نا وہ نہ آئے۔ اور یہ واش روم کے سامنے جو میری دیوار ہے نا، چھوٹا سا پلر ہے، تھوڑا سا میری جگہ ہے، وہاں پہ میں نے، بے شک آپ کا گھر چھوٹا ہے نا، اگر آپ طریقے سلیقے سے اس چیزوں کو مینٹین کرتے ہو نا، تو یقین جانیے آپ کی چیزیں بھی سیف ہو جاتی ہیں۔ اب میں یہ صابن نیچے رکھتی ہوں تو میری بیٹی اتنا خراب کرتی ہے یہ سب چیزیں، وہ جو ہے نا شیمپو، صابن، فیس واش، ہینڈ واش، یہ سب کچھ جو ہے نا، میرے بچے چھوٹے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے، وہ نکال کے نا وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں نے ایک تولیہ بھی ہینگ کر دیا، میں نے سوچا کہ چلو تولیے کے ساتھ جب بھی آپ ہاتھ دھوتے ہو، منہ دھوتے ہو، تو تولیہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو میں نے ساتھ ہی یہ تولیہ بھی ہینگ کر دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی آسانی ہو جائے گی کہ آپ ہاتھ منہ دھوتے ہو تو تولیہ آپ کے سامنے ہونا، تو یہ آسانی ہو جاتی ہے۔ بچے ہیں چھوٹے تو وہ ادھر ادھر بہت بکھیرا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بھی میں نے جو ہے نا وہ سمیٹ دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بیسن واش بیس ہے نا جہاں پہ ہم منہ دھوتے ہیں، تو میں نے اس کو بھی نا
صاف کرنا شروع کر دیا کہ میں نے سوچا چلو لگے ہاتھ اس کی بھی صفائی کی جائے، کیونکہ جہاں آپ کھڑے ہو نا، اگر آپ وہیں سے کچھ نہ کچھ سمیٹ رہے ہوتے ہو، کر رہے ہوتے ہو نا، تو آپ کے گھر کی چیزیں کافی مینٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی جو ہے نا انسان وہ اپنے کاموں کو جو ہے نا وہ کر رہا تھا، کیونکہ کچن میں بہت زیادہ اندھیرا ہو رہا تھا اور میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکتی، اس لیے میں نے سوچا یہاں سے باہر کے کرتے ہیں کام، تب تک لائٹ بھی آ جائے گی اور تب تک یہ میرا کام بھی ہو جائے گا۔ تو میں نے آج ویسے بھی میں کچن کا تو ہمیشہ ہی دکھا رہی ہوتی، تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیکس جو ہے نا یہ میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ اس طرح سے اگر ہم لوگ اپنے گھر کو اچھے سے کلین کرتے ہیں یا پھر اپنی چیزوں کو سنبھال کے استعمال کرتے ہیں، ان کو طریقے سے رکھتے ہیں نا، تو بہت ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ نا برش جو ہے نا میں لگا رہی ہوتی ہوں اس کے اندر، باقی تو جو ہے نا میں نے وہ جالی کے کپڑے سے صاف کیا، لیکن جہاں جہاں مجھے لگتا ہے نا کہ کونوں میں تھوڑا گند وغیرہ ہے، وہاں پہ میں برش کا استعمال کر لیتی ہوں، تو اس سے نا میرا واش بیسن بہت ہی صاف ستھرا اور نیٹ کلین ہو گیا۔ تو بچے تو ابھی سارات سو رہی تھی اور بچے اسکول گئے ہوتے، تو میں نے سوچا ان کے آنے سے پہلے نا میں نے سارا نیچے کا بھی دھو دیا، کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو پاؤں وغیرہ لگ رہے تھے، تو میں نے ساری مٹی سارا کلیئر کیا۔ وہ جو بالکنی ہے نا میری نیچے والی، اس کو بھی میں نے اچھے سے جو ہے نا وہ جا کے کلین کیا۔ اور یہاں دیکھیں میں ہینڈ واش استعمال میں نے کیا، یہ نکل نہیں رہا تھا مجھ سے کیونکہ کافی نا یہ ٹائٹ ہو گیا تھا، اور یہ پھر میں اوپر ہی رکھ دیتی ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں تو پھر نا وہ بہت ضائع کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، اسی لیے میں نے نا یہ جو ہے صابن دانی یہ لے کے آئی ہوں، کیونکہ بہت چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ اور یہاں میں نے نا اتنی دیر میں قیمہ ابوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ ٹماٹر اور پیاز اور ہرا مسالہ وغیرہ ڈال کے نا میں نے اچھے سے قیمے کو جو ہے نا بوائل کر لیا، اور پھر میں جو ہے نا میں نے اس کو اچھے سے فرائی کیا۔ آلو 2 ڈالے، آلو حالانکہ اس کے اندر اتنا نا میں نے نہیں ڈالی، کیونکہ قیمے کا اپنا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ آلو اگر آپ بہت زیادہ ڈالتے ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ اتنا ٹیسٹی نہیں بنتا۔ تو پھر میں نے نا آلو صرف اپنے بیٹے کے لیے 2 ہی 3 ڈالے۔ تو آج کا ولاگ یہی تک تھا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔